مثال کے طور پہ آپ فیڈرل ایریا میں یا نارتھ ساؤتھ میں کھڑے نارتھ ساؤتھ میں اس وقت اگر ایک آپ مکان خریدتے ہیں اور مکان کی ویلیو اگر 2.5 کروڑ روپے ہے، 2.5 کروڑ کا مکان خرید کے اگر آپ اس کو 5 سال کے بعد چھوڑ دیں تو یہ بہت زیادہ 10 لاکھ یا 20 لاکھ روپے اس کا ریٹرن ملے گا. ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ بہت تیز مارا تو 3 کروڑ تک وہ جائے گی ویلیو اگلے 5 سال میں. لیکن یہی انویسٹمنٹ اگر آپ کسی ایسی جگہ کریں جو نئی سوسائٹیز ہیں، نئے مقامات ہیں، نئے پلاٹ ہیں جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا شروع ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ بڑھ رہی ہے، نیا انفراسٹرکچر بن رہا ہے، تو ان مقامات پہ پھر آپ کو یہ ہوگا کہ وہ وہاں ریٹرن آپ کو اس سے زیادہ ملے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ روپے کی 2.5 کروڑ کی انویسٹمنٹ آپ نے نئے مقامات پہ کری تو 2.5 کروڑ کے آپ کو کروڑ سے 1.5 کروڑ 5 سال میں حاصل ہو سکتے مل سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ وہاں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہاں رسک فیکٹر بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہر کوئی ڈرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ظاہر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نئے مقامات پہ جو انویسٹمنٹ کریں تو وہ کیوں کریں، کیسے کریں، کس طرح کریں. تو آپ ذرا 3 چیزیں ذہن میں رکھیں جو آپ نے کرنی ہے. 3 چیزیں ذہن میں رکھیں جو کہ آپ کو وہاں پہ کسی نئے مقام پر کرنے کے لیے. نمبر 1، آپ پراپرٹی کا اسٹیٹس جانتے ہیں. پراپرٹی کا اسٹیٹس جانتے ہیں کہ اس کا اسٹیٹس ہے کیا، ڈاکومنٹس کیا ہے، ان کا لے آؤٹ جو پاس ہوا ہے وہ کس طرح پاس ہوا ہے، کیا ہوا ہے. یہ چیز اہم ہے. اس کی زمین کون سی ہے، سروے زمین ہے کہ نہیں ہے، ان کی زمین جو ہے نا وہ جو ہے لیگل اسٹیٹس کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے سب سے نمبر 1 کی. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے اس کا بلڈر کون ہے. بلڈر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی آپ جب کسی بھی اس کے لیے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو بلڈر کی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، بلڈر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اور اچھا یہ ہے کہ بلڈر کے پچھلے پروجیکٹ جو ہے نا شہر میں اس نے کیے ہوئے ہوں. اگر اس نے 2 3 4 پروجیکٹ کیے ہوئے ہیں اور سکسیزفل رہے ہیں، اس کی کمپلینس نہ ہوئی ہو، تو آپ یہ کہ اگر ڈاکومنٹس آپ نے ڈیٹیل میں نہ بھی دیکھیں اور بلڈر کا نام جانتے ہو، بلڈر کی پیچھے ہسٹری جانتے ہو، اور یہ کم از کم اندازہ ہو کہ یہ بھاگنے والا نہیں ہے، صحیح ہے، تو آپ اس پہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ایک تو یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول یہ آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں نا تو آپ کنیکشنز ملائیں. آپ کنیکشن ملائیں. جب آپ گفتگو کریں گے، یعنی کوئی جھوٹ بولے گا نا تو جھوٹ بولنے والے کے گفتگو میں آپ کو خود بہت وہ چیزیں آپ کٹوں. اب تو مشینیں آ گئی جو انسان کے جھوٹ کو پکڑ لیتی ہیں. وہ جھوٹ ہی پکڑنے کے لیے وہ مشین بنائی گئی ہے. اب یہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی صلاحیت ہے کہ آپ کس طرح اس جھوٹ کو پکڑ سکتے ہیں. تو آپ جب بھی کریں تو کنیکشن ملائیں. کنیکشن ملانے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے آپ ڈیل کر رہے ہیں کیا اس سے کوئی آپ کا ریلیشنز ہیں، اس کے کنیکشنز ہیں، صحیح ہے نا. جس کا آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو آنر گفتگو کر رہا ہے، کیا وہی وہ اسٹاف گفتگو کر رہا ہے، وہی کمٹمنٹ تمام لوگ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. بہت سی جگہوں کے یعنی جو ہیرا پھیری ہوتی ہے وہ زبان سے پتہ چل جاتی ہے کہ کون کس طرح کی وہ ہیرا پھیری کر رہا ہے. اچھا، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ بلڈر کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ نئے پروجیکٹس میں اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے NOCs لینی ہوتی ہیں آگے مزید. اچھا، اس نے مزید جو ہے ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اسے مزید جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا زمینیں کچھ اور بھی خریدی ہوتی ہیں تو اس کے لیے اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. یہ اس کی کمزوری ہوتی ہے. تو جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کمزوریوں کو سامنے رکھ کے کریں گے تو آپ کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بلڈر ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ مجھے لینا ہے، وہ اپنے پلاٹ کی 15 لاکھ قیمت بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاؤن پیمنٹ دے دو کیسے کیش پہ. آپ کو سب سے بڑا فائدہ کیش پہ ہو سکتا ہے. ذہن میں رکھیں کیش میں آپ ہمیشہ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں. یہ بلڈر آپ کے 15 لاکھ روپے میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے گا، لیکن آپ یقین جانیے وہ آدھے پہ بھی پیسے دے سکتا ہے کیش کے اوپر. کتنی طاقت ہے کیش کے لیے بلڈر کی پارٹی سے، کیونکہ بلڈر کا کیش جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ایک 15 لاکھ کی قیمت کا پلاٹ اگر وہ آپ کو 7.5 لاکھ کا دے رہا ہے تو وہ کوئی تیر نہیں مار رہا، اس لیے کہ اس کی کاسٹ ہی 3-4 لاکھ روپے آئی ہوتی ہے. اس کے اوپر 5 لاکھ بہت زیادہ کاسٹ آئی ہوتی ہے. باقی وہ جو 1-2 لاکھ روپے 2.5 لاکھ تو اس کو پروفٹ مل ہی رہا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس پیسے سے وہ جو ریٹرن وہ جو ڈیولپر پیسہ لگائے گا تو اگلے پلاٹ مہنگے بیچے گا. وہ 15 لاکھ کا پلاٹ وہ 30 لاکھ کا 25 لاکھ کا پلاٹ بیچے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ کر دی، میں نے ڈاکومنٹس کلیئر کرا لیے، ساری چیزیں ہو گئی، تو اس کی قیمت نیچرلی بڑھتی ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ بلڈر یہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے،
جب تک کہ اپنے ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ نہ کر لے دوسری جگہ ہاتھ نہ مارنا چاہیے تاکہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ سفیشینٹلی ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے بھیج دے, پورا کر دے اس کو. لیکن بلڈر کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک پروجیکٹ پورا نہیں کرتے اور وہ اپنے پبلک سے پیسہ آئے اور پیسے کو وہ آگے بڑھا دیتے ہیں اور دوسرے پروجیکٹ میں لگا کے زمینیں خریدنے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے لیے حکمت عملی صحیح بھی ہوتی ہے لیکن اس لحاظ سے غلط ہے کہ جو کمٹمنٹس کیے وہ پورے نہ کریں, یہ غلط ہے. تو یہ بات ذہن رکھیں کہ بلڈر کو کیش کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. وہ کیش سے جو ہے نا آگے وہ زمینیں خرید رہا ہوتا ہے, وہ ڈیولپمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے, اس نے رشوتیں دینی ہوتی ہیں, وہاں پہ جو ہے نوٹس کلیئر کرانی ہوتی ہے, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ اس کو فائدہ جو ہے اٹھا رہا ہوتا ہے, اس فائدے کو آپ کو اٹھانا ہے. اسی طرح آپ اگر 15 لاکھ روپے کا اگر وہ قسطوں بھی دے رہے ہیں نا تو 15 لاکھ روپے کے اوپر آپ 2 4 5 فائدے اٹھائیں, ٹھیک ہے نا, اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اگر 15 لاکھ روپے کے میں نے مثال دی, آپ کو ایڈوانس کتنے دینے, 2 لاکھ روپے دینے, پھر 1 مہینے 2 مہینے پھر 2 لاکھ روپے دینے, باقی کس طرح کرنی ہے. تو لوگ ایسا کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے نئی جگہ کے اوپر کہ وہ 2 لاکھ روپے دے کر 4 لاکھ روپے دے کے فائلیں اٹھا لیتے ہیں. 10 فائلیں اٹھا لی, 15 فائل اٹھا لی, 20 فائل اٹھا لی. اف یو نو بیٹر, اگر آپ کو بلیو ہے, سمجھ گئے کہ یار یہ بلڈر بھی صحیح ہے, ان کے ڈاکومنٹ بھی صحیح ہیں, سب سے اچھا پروفٹ اس وقت اگر ہے تو نئی سوسائٹیوں میں ہے کہ جہاں آپ فائلیں اٹھا لیں, 2 4 6 5 فائلیں اٹھا لیں. ہمارے پاس بھی ایسے پروجیکٹ ہیں, اب آتے ہیں ہم لوگ کہ جس میں صرف 75,000 دے دیں, 1.5 لاکھ روپے دے دیں, اور ہم نے کیے ہیں, لوگوں کو دلوائے ہیں, ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ جنہوں نے مطلب یہ کہ 1 2 لاکھ روپے دیے اور اتنے ہی 100% پروفٹ ہو گیا. 10 پلاٹ اٹھا لیے, مثال کی طرف صاحب نے ہمارے ہم کہتے ہیں انہوں نے 10 پلاٹ اٹھائی تھے, بلکہ 20 پلاٹ اٹھائے تھے. تو 20 پلاٹ پہ ان کو تقریباً 2 لاکھ کے ایوریج سے ان کو انویسٹمنٹ کرنی پڑی, 40 لاکھ کی انویسٹمنٹ کری. اب 40 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ اگر وہ لیتے تو بہت زیادہ 2 4 5 لاکھ بڑھتے 6 مہینے میں 8 مہینے میں. یہاں ان کو جو ہے تقریباً 40 لاکھ کے پروفٹ کے اوپر جو ہے 30 لاکھ کا ایوریج کا پروفٹ ہوا کو کتنے مہینے میں, 6 سے 8 مہینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نئی سوسائٹی تھی, کلیئر سوسائٹی, اچھی سوسائٹی تھی. اب انہوں نے فائلیں بیچ دی, کچھ جگہ پلاٹ اگر روک لیے اپنے لیے, وہ پھر بعد میں مہنگے ہوئے تو بیچیں گے, اپنا انویسٹمنٹ نکال لی, باقی وہ جو اپنے پروفٹ کو رکھ دیا اسے آگے پراپر پروجیکٹ بنانے کے لیے. تو آپ ذہن رکھیے کہ اگر فائدہ سب سے زیادہ اس وقت ہے تو وہ کہاں پر فائدہ ہے, جہاں پہ سوسائٹی بن رہی ہے, وہاں پہ اگر آپ کی گرپ اچھی ہے, معلومات اچھی ہے, تو وہاں پہ اگر آپ فائلیں اٹھا لیں, 4 6 8 10 15 فائلیں اٹھا لیں یا اپنے انویسٹر کو دلا دیں. اچھا دیکھیں, ایک اصول بنا لیں, کسی سے انویسٹمنٹ کرائیں نا تو یہ سوچ کے کرائیں کہ آپ کا اپنا پیسہ ہے, یہ سوچ کے کرائیں کہ جیسے آپ کا اپنا نقصان ہے ویسے ہی آپ کے اس کے لیے فکر کریں. وہ حدیث ہے نا کہ دوسروں کے لیے ایسے چاہے جیسے اپنے لیے چاہتے ہو, تو آپ اپنے لیے دوسرے کے لیے بڑھا چاہیں گے تو آپ کو آپ کا اس کا ٹرسٹ جو ہے بڑھے گا بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کو انویسٹر سے انویسٹر ملتا ہے. ذہن رکھیے, کسی کو آپ کما کے دے دیں, کسی کو کما کے دے دیں تو آپ دیکھیں گے اسی سے آپ کی ساکھ بھی بنے گی اور اسی سے مزید آپ کو کسٹمر ملے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کسی کو انویسٹمنٹ کرائیں تو جیسے ایسے کرائیں جیسے بھائی کو انویسٹمنٹ کرا رہے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. بلکہ میں سچی بات ہے, ذاتی طور پہ مجھے اپنے پیسے سے بڑھ کے دوسرے کے پیسہ لگاتے ڈر یہ لگتا ہے. دیکھو اپنا اگر پیسہ گیا خدا نہ کرے تو اپنا ہی گیا نا, اپنے نقصان ہے, ساتھ تو نہیں جائے گی نا. کسی دوسرے کا پیسہ لگا کر نقصان تو کیا لیکن ساتھ جانا, اور ساتھ ایک ایسی چیز ہے, گڈ ول ایک ایسی چیز ہے جس سے ہی کوئی بلڈر جو ہے بلڈر بنتا ہے, کوئی انویسٹر بنتا ہے, کوئی پراپرٹی ایجنٹ جو صحیح کامیاب پراپرٹی ایجنٹ بنتا ہے کہ اگر لوگوں کو اس نے کما کے دے دیا. تو یا اس اصول پہ اس نیت سے کام کریں کہ جس کا پیسہ آپ لگوائیں اس کو جو ہے نا آپ اچھا ریٹرن دلوائیں, کم ٹائم میں زیادہ ٹائم میں ریٹرن دلوائیں, اور صاف ستھری کلیئر بات کریں تو آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن ہوگا. اچھا یہ بات ذہن رکھیں کہ جب بھی آپ ایسی زمینوں پہ انویسٹمنٹ کریں تو 2 اصول ہوتے ہیں آج کے دور میں بتاؤں گا. ایک تو یہ سروے زمین ہونی چاہیے, سروے زمین ہونی چاہیے, اور دوسرا لے آؤٹ پاس ہونا چاہیے. سروے زمین اور لے آؤٹ پاس ہو جائے تو آپ کو پھر کسی چیز کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ باقی این او سی تو ملتے رہتی ہیں, وہ این او سی فار سیل جانے تک سے پہلے 15-20 این او سی چاہیے ہوتی ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم, اس میں لگ رہا ہوتا ہے, فارم 2 میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کو کم از کم سروے زمین ہونی چاہیے آج کے دور میں. کیوں میں یہ بتانا چاہتا کہ آپ کو 1925 میں جو سروے زمینیں دی گئی نا انگریزوں نے بڑے صغیر میں, وہی اس وقت جو ہے نا گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کرتی ہے. بورڈ آف ریویو بائی ان زمینوں پہ ہی وہ اپروول دیتا ہے, اس کے علاوہ کسی زمین پہ اپروول نہیں دیتا. ہاں 2012 میں پابندی لگائی تھی گورنمنٹ نے,
2012 میں صرف وہ زمینیں جو 99 ایئر کلیئر کر دی گئی، ڈکلیئر کر دی گئی، کب؟ 2012 سے پہلے 99 ایئر کی وہ زمینیں قابل قبول ہیں، اس پر نہ صرف پروجیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ جو ہے نا اس پہ آپ اپروول بھی لے سکتے ہیں. لیکن ابھی اس وقت تھوڑا سا 99 کی جو زمینیں تھی اس کو بھی اپروول نہیں مل رہا، صرف اپروول مل رہا ہے وہ صرف سروے زمین پہ مل رہا ہے. تو جو زمین سروے زمین ہے جو فارم 7 کہلاتا ہے، فارم 7 پہ اگر سوسائٹی بنی ہے تو صحیح ہے. آپ ذاتی طور پر مجھ سے پوچھیں تو میں ایسی سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرتا بھی ہوں جن کا کوئی ابھی اپروول نہیں ہوا، کوئی اس کا لے آؤٹ پاس نہیں ہوا ہے، لیکن یہ اعتماد کے سودے ہوتے ہیں. اعتماد کے سودے ہوتے ہیں کہ بھائی شیئرنگ ان دا لینڈ، بیسیکلی کہلاتی ہے شیئر ان دا لینڈ. ایک بلڈر نے زمین خریدی، اب اس نے خریدنے کے جو پیسے تھے دے دیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ زمین جو ہے نا، اگر زمین اس نے موٹیشن کرا لی کہ نہیں کرا لی، زمین اپنے نام سے ڈیڈ کرا لی نہیں کرا لی. بہت سے لوگ زمین کا ٹوکن دے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بچیں کہ زمین مثلا کسی کی 50 ایکڑ زمین کسی نے خریدی، کسی بلڈر نے، کسی بندے نے 50 ایکڑ زمین پہ اس نے 10% ٹوکن لیا اور کام شروع کر دیا، 5% ٹوکن لیا، کام شروع کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ سال 1.5 سال میں جب وہ پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے لگتا ہے، زمین کی پیسے نہیں دیے ہوتے، اور پھر کیا کرتا ہے کہ وہ جو گاؤں کا بندہ جو ہوتا ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یا ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بیچی نہیں زمین، ہمارے تو ابا نے بیچی تھی، ہم تو تیار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اور اس پہ کیس کر دیتے ہیں. معلوم چلا 10 سال 20 سال تک کیس چل رہا ہے اور وہ پروجیکٹ لٹکا ہوا ہے. آج بہت سارے کراچی میں پروجیکٹ اس لیے لٹکے ہوئے ہیں، کیسز اس لیے چل رہی ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے زمین کی موٹیشن نہیں کرائی تھی. مجھے ایک واقعہ پتا ہے کہ کسی صاحب نے زمین لی، ایون ایک سیل ڈیڈ بھی کرا لی، انہوں نے ایگریمنٹ بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا. معلوم چلا کچھ عرصے بعد وہاں کے جو لوگ تھے جن کی زمین جن سے خریدی تھی انہوں نے کیس کر دیا، اور زمین جو ہے ان کو آج تک ہی نہیں ملی. کئی سال ہو گئے، 20-25 سال ہو گئے، زمین آج تک ہی نہیں ملی. سارے پیسے ان کے ضائع ہو گئے اور پروجیکٹ بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا. معلوم چلا کہ انہوں نے جو ہے زمین نام نہیں کروائی تھی. تو ایسی زمینیں ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں کہ بلڈر نے اپنے نام کرا لی نہیں کرا لی، موٹیشن ہو گئی نہیں ہو گئی. جس زمین پہ آپ کو اطمینان ہے کہ وہ زمین موٹیشن ہو گئی ہے، زمین بلڈر نے اپنے نام کرا لی ہے، اس کی پیمنٹ ادا کر دی ہے، زمین کو چھیننے میں دوبارہ کوئی ربڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ جو ہے نا انویسٹمنٹ کریں، اس کا ریٹرن سب سے اچھا ملے گا، سب سے اچھا ریٹرن اس میں ملے گا. اس لیے کہ جب لے آؤٹ پاس ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ابھی ایک سوسائٹی ہے جیسے ابھی نئی ہوئی ہے ہل ٹاؤن کے نام سے سوسائٹی، ابھی اس میں کام کر رہی ہے، ٹماٹر سٹی کی بہرے اس سے پہلے ہی پڑتی ہے. ابھی پلاٹ ان کے پاس 8 لاکھ روپے کا 5 سال کی قسطوں پر ہے. مثال کے طور پہ 12 لاکھ کا 120 گز کا پلاٹ ہے، لیکن اصل میں یہاں کی قیمتیں نہیں ہیں، یہاں کی قیمتیں 20-22 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں، 15-18 لاکھ کم اس کو پہنچ گئی ہیں. لیکن ابھی وہ پروسیس میں ہے. جب ان کا ایک این او سی ہو جائے گی تو پھر 50% بڑھا دیں گے، دوسری این او سی ہو جائے گی پھر 20% بڑھا دیں گے. جیسے این او سی بڑھتی جائے گی، پروجیکٹ بڑھتا جائے گا، وہ یقیناً ویلیو جو ہے نا جو 8 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ اب 8 لاکھ کا نہیں، آپ کو 30-40 لاکھ کا پلاٹ پڑے گا. اس سے جو ہے نا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ایسے پروجیکٹ میں جس میں آپ فائلیں اٹھا لیں اور یہ فائلیں اٹھوا دیں، اس میں جو ہے نا زمین کا ٹائٹل صحیح ہو کے سروے زمین ہوتی ہے. جب سروے زمین کے علاوہ ایک اور بات بتاؤں، کیا بلڈر سے پوچھا کریں آپ کا الف کھاتا ہے کہ نہیں؟ کیا الف کھاتا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں جب زمین دی گئی نا، جیسے مثال کے طور پہ برطانوی حکومت میں زمینیں تھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو ہے نا وہ فرسٹ الاٹی جو ہے نا اس کو الف کھاتا کہا ہے. فارم 7 کا الف کہلاتا ہے، 7 کا الف یا فارم 7 کا اے، یہ اس کے پاس ہونا چاہیے. آج بہت سی زمینیں لوگوں کی بیریا نے لے لی یا دوسرے بلڈر نے لے لی، اس لیے کہ فارم 7 کا الف فارم تو بیریا کے پاس تھا، وہ پہلے لے چکا تھا، اور وہ بیچارے جس کو ملا وہ فارم 7 کا بے بیچ رہا تھا. اس نے پیسے بھی دے دیے، سب کچھ کر دیا، پروجیکٹ شروع کر دیا. مہینے 2 مہینے بعد 25-30 لوگ آئے اور اس کے بعد کہاں بیٹھے تو اٹھو یہاں سے، بدماشی سے وہ جگہ خالی کرا دی. بیچارے نے آدھی پیمنٹ دے بھی دی، کروڑوں روپے دے دیے اور پروجیکٹ نے. میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ وہاں پہ عام روایت بھی چل رہی ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ انہوں نے اس کے اوپر فارم الف نہیں تھا ان کے پاس یا کھاتا الف نہیں تھا، اور بعد میں ان کو جو ہے نا اس بات کا نقصان ہوا کہ وہ زمین کے حاصل ہوتی. تو آپ ضرور معلوم کریں اور بلڈر سے زیادہ فائدے جب اٹھائیں 2-3-4 تو آپ وہ دکھا سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ بھائی الف کھاتا ہے کہ نہیں ہے.
اس زمین کا اگر الف کھاتا ہے سروے زمین کا، تو پھر آپ بغیر لے آؤٹ کے بھی اگر آپ سے اچھی دوستی ہے، اچھا اعتماد ہے، اچھا لنک ہے، تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ اس کو ضرورت ہوتی پیسوں کی اور وہ نئے کچھ فائدوں کو بیچنی ہوتی ہے۔ پھر اگر ساتھ ساتھ جو ہے نا اگر الف فارم بھی آ جائے، الف فارم آ جائے تو پھر اس کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔